آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا 3 دن کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع گاہ میں تیاریاں جاری۔ ذمہ داران نے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کو اجتماع گاہ کا وزٹ کروایا۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں مبلغین کی عاشقان رسول سے ملاقات، سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیضان مدینہ کراچی میں عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 رجب شریف کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں مختلف شہروں سے عاشقان رسول، طلباء کرام و اساتذہ کرام اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ خودداری کس کو کہتے ہیں اور ہمارا اس کے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ اصل مین مطلب ہے قناعت۔ خودداری تو اردو میں بولتے شاید ہے فارسی کا لفظ، تو قناعت جتنا ملا اس پر قناعت کرے، کسی سے مانگے نہیں۔ ہمارے یہاں جیسے یہ بس وحل میں مزید کا بورڈ ہر وقت چڑھا ہوتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ جتنا اللہ نے دیا اس کو ہی کافی سمجھے، قانع رہے، یعنی قناعت کرنے والا رہے، اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے۔ کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یار میرا وہ دوست ہے نا، وہ ہیلپ کر دے گا، ضرورت ہوئی تو اس سے مانگ لوں گا۔ اچھا وہ فلاں چیز چلو اپنے نہیں خریدتے یار، اپنے ہے نا اس کے پاس، ضرورت ہوگی تو اس سے لے لوں گا عارضی طور پر، پھر واپس دے دوں گا۔ تو اس طرح کا ہمارے ہاں ذہن ہوتا ہے، مطلب تو یہ نہ ہو دوسرے کی چیز سے، یعنی کہ بندہ مایوس ہو جائے۔ اب اگر کسی سے ہم نے مانگا اور اس نے ناگواری کے عالم میں دیا، ہر ایک کو یعنی کہ آپ کو کوئی رقم کی ضرورت پڑی اور آپ سمجھا کہ مجھے دے دے گا، تو آپ نے کہا کہ یار تھوڑی ضرورت پڑ گئی دو نا، تو اب اگر اس نے ناگواری کے انداز میں دیا تو اس کے بھی مسائل ہیں کہ بعض وقت جیسے کہ مانگنے والا سب پاورفل ہوتا ہے کہ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ جیسے پیر صاحب ہے، پیر صاحب اپنے مرید، بعض مرید تو ہوتے ہیں کہ وہ جان چھڑکتے ہیں اور خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ مجھ سے آپ بلا جھجک لے لیا کریں، بتا دیا کریں، حکم کر دیا کریں وغیرہ۔ تو ایسے سے جس سے اس طرح کی ترکیب ہے اور مانگ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے جس سے یہ راو رسم نہیں ہے، اور پھر بھی اس سے مرید ہے۔ اب مرید ہے تو بس میرا مرید ہے، زر خرید غلام ہو گیا اپنا، تو اس سے مطلب مانگا اور اس نے ناگواری کے انداز میں دیا کہ اپنے پیر صاحب ہے، کیسے منع کرے پیر صاحب کو، تو یہ حرام ہے۔ اور یہ غصب کے حکم میں آئے گا۔ غصب جیسے ڈاکو چھینتا ہے نا، یہ غصب ہوتا ہے، تو یہ اس میں آئے گا، ہے نا، جھٹکا لینے والی بات۔ تو اس لیے پیر صاحب یہ نہیں سمجھے کہ میرے زر خرید غلام ہے اور یہ سارا اس کا مال جو ہے یہ اپنا مال ہے، یہ نہ سمجھے۔ ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا جس میں عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی صحبت، ملفوظات اور دعاؤں سے فیض پایا۔ سوال یہ ہے حضور کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو یہ کب تک رہے گا؟ حدیثوں میں تو یہی آتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، تو 100 سال، 1000 سال، کروڑ سال، بالآخر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ بتا ہمیشہ کس کو بولتے؟ کچھ ایسا فرما دیں کہ دل مطمئن ہو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جنتی کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ 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 رہیں گے،
اور انشاءاللہ آقا کی شفاعت کے صدقے ہم بھی انہی میں ہوں گے نا. انشاءاللہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل، یہ تیرا گمان ہے. اپنے اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، جیسا اس نے ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے ویسا انشاءاللہ ہوگا ہمارے ساتھ بھی. تو دوزخ میں تو ہماری بلا جائے، ہے نا. لام لان جہنم، ہم جہنم کو ضرور بھریں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بدعقیدہ ہونا تھا. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ جہنم کو ہم ضرور بھریں گے. تو جو منکر ہوئے، اسلام سے نکلے، جو یا اسلام میں آئے ہی نہیں، ہے نا، تو وہ یوں ہی منکر نہیں ہوئے، ان سے جہنم بھرا جائے گا. انشاءاللہ ہم تو جنت میں جائیں گے. تو پھر تشویش تو اگر ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہر مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر آ جائے گا جہنم سے. ہاں یہ ڈر ہونا چاہیے، خاص کر یہ بھی کہ اللہ نہ کرے خاتمہ برا ہو گیا، یعنی کفر پر خاتمہ کسی کا ہو گیا، چاہے اس نے لاکھ سجدے کیے، لاکھ نمازیں پڑھی، لاکھ تہجد پڑھی، ہے نا، عمر بھر روزے رکھے، خدا نہ خاصا کفر پر خاتمہ ہوا، پھر ہمیشہ جہنم. اس کا کوئی سرا نہیں، ہمیشہ 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 کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. یہاں تک کہ موت بھی نہیں آئے گی نا وہاں، کہ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو اب موت کو مینڈے کی شکل میں، مینڈا شیپ کی شکل میں لے آئیں گے، اور پکار پڑے گی، اعلان ہوگا، تو سب دیکھیں گے، جھانکیں گے، شاید کوئی سبیل بنے چھٹکارے کی. تو اعلان ہوگا یہ موت ہے. اس مینڈے کو پھر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، تم کو مبارک کہ تم اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی نہ نکلو گے، کہ موت ہی نہیں آئے گی اب کسی کو. اور جہنمیوں کے لیے حسرت مالا حسرت ہوگی کہ اب یہ بھی کبھی نہیں نکلیں گے. تو کوئی مسلمان جہنم میں اس وقت نہیں ہوگا، سب باہر آ گئے ہوں گے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو. تو یہ کہ ایمان پر خاتمہ یہ شرط ہے. انما الاعمال بالخواتیم، حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. مدنی چینل کے مبلغین کے لیے 18 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مدنی چینل پر نشر ہونے والے پروگرامز میں آسان انداز میں ناظرین تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کا ذہن دیا. دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ. مدنی چینل کے مبلغین دعوت اسلامی کے لیے 18 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اہم امور پر رہنمائی فراہم کی. سیشن کا مقصد مدنی چینل پر نشر ہونے والے پروگرامز کو مزید مؤثر بنانا اور عام فہم انداز میں پیش کرنا تھا. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اپنی گفتگو میں کہا کہ قرآن و سنت کا پیغام اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ہر طبقے کا فرد اسے آسانی سے سمجھ سکے. انہوں نے زور دیا کہ اسلام کا پیغام سادگی، اخلاص اور حکمت کے ساتھ عام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں. ان کا کہنا تھا کہ مدنی چینل نیکی کی دعوت کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے گھر گھر دین کی روشنی پہنچائی جا رہی ہے. اس لیے پروگرامز کے مواد اور انداز بیان پر خصوصی توجہ دی جائے، اور کہا کہ سوال و جواب، بیانات اور دیگر نشریات میں علمی پختگی کے ساتھ نرمی اور شفقت کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے. نگران شورا کا کہنا تھا کہ مدنی چینل کا مقصد محض پروگرام نشر کرنا نہیں بلکہ ناظرین کی دینی تربیت اور اصلاح ہے. انہوں نے مبلغین کو پروگرامز کی تیاری، اسکرپٹ، انداز گفتگو سے متعلق بھی مفید نکات فراہم کیے. اس موقع پر مفتی محمد شفیق اتاری اور مفتی محمد جمیل اتاری سمیت نگران مجلس مدنی چینل بھی موجود تھے. اگلی خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں 20 دسمبر کو دورہ حدیث شریف کے طلباء کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اصلاح امت کی فکر کے حوالے سے گفتگو کی اور انہیں دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی. دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ.
شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت 20 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی کے جامعۃ المدینہ میں درجہ دورۃ الحدیث شریف کے طلبہ کرام کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں طلبہ کرام سمیت شعبہ جامعۃ المدینہ سے وابستہ دیگر اسلامی بھائی بھی شریک ہوئے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آج ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے بڑے بڑے کارنامے سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کسی کام کو اپنی پہچان نہ بنائیں، بلکہ آپ کا کام خود آپ کی پہچان بنے گا۔ یاد رکھیں، نام اور عزت مانگی نہیں بلکہ کمائی جاتی ہے۔ یہ کہ یار میں کچھ بتاؤں گا تو میری اہمیت پتہ چلے گی، میں بتاؤں گا تو میری امپورٹنس پتہ چلے گی۔ آپ کی اہمیت اور آپ کی امپورٹنٹ آپ کا کام بتائے گا، آپ نہ بتائیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آج ہم اپنے کارنامے سمجھتے ہیں، جبکہ وہ نہیں ہے۔ کارنامہ بیان کرنا ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے کچھ کیا وہ کام خود بتائے گا کہ مجھے اس نے کیا۔ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے کام نے ان کی پہچان بنائی، پھر بھی وہ اسی کال پر تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سیشن کے دوران دورۃ الحدیث شریف کے طلبہ کرام نے سوالات بھی کیے، جس پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے رہنمائی کی۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، دینی، اخلاقی، تنظیمی حوالے سے۔ جن طلباء کرام کا ذہن نہیں تھا دینی کام کرنے کا، الحمدللہ ان کا بھی ذہن بنا کہ کس طرح ہم نے دینی کام کرنے ہیں۔ سوالات کا بھی سیشن ہوا اور آپ نے ماشاءاللہ جامع معنی جوابات عطا فرمائے۔ انہوں نے آگے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے زندگی کے اندر، کہ ہمیں پڑھنے کا وقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگے پڑھیں، اور تخصصات کا ذہن دیا، جو انہوں نے ذہن دیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے طلبہ کرام کو اصلاح امت کی فکر دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے آپ کو بتائیں، جہاں اجتماع گاہ میں تیاریاں زور و شور سے جاری و ساری ہیں، اور دوسری جانب مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے اجتماع کی دعوت عام کی۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ سرزمین بنگلہ دیش پر 24، 25، 26 دسمبر 2025 کو آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے والے 3 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سنت بھرے اجتماع کو بنگلہ مدنی چینل سمیت دعوت اسلامی کے بنگلہ سوشل پیجز پر براہ راست دکھانے کے لیے مدنی چینل کی ٹیم بھی اپنی تیاریوں میں مصروف عمل رہی۔ چلو جائے 3 دن اجتماع، چلو جائے 3 دن اجتماع۔ دوسری جانب اجتماع گاہ میں ہی میڈیا چینلز کی بریفنگ کے لیے ایک سیشن منعقد کیا گیا۔ مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے بریفنگ دی اور مختلف امور بتائے۔ لیٹس گو ٹو اجتماع، لیٹس گو ٹو اجتماع، لیٹس گو ٹو اجتماع، لیٹس گو ٹو اجتماع۔ ادھر بنگلہ دیش کے شہروں میرپور، کمیلا، نارائن گنج اور کاشی پور میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، جس پر کئی عاشقان رسول نے شرکت کی نیتیں کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ اجتماع میں جانے کے لیے اپنے ٹکٹس بھی بک کروانے کی سعادت پائی۔ ملتان پنجاب پاکستان سے رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع انشاءاللہ عز و جل 24، 25، 26 دسمبر بروز بدھ جمعرات جمعہ آشیان سٹی بلاک سی نزد ایئرپورٹ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں منعقد ہو رہا ہے۔ تمام عاشقان رسول سے شرکت کی التماس ہے کہ اس اجتماع میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم علم سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملے گا اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس اجتماع میں عاشقان رسول کو جوک در جوک شرکت کی سعادت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 24، 25، 26 دسمبر 2025 کو آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے والا سنت و بھرا اجتماع انشاءاللہ الکریم بنگلہ مدنی چینل سمیت دعوت اسلامی کے بنگلہ سوشل پیجز پر بھی دکھایا جائے گا، اور اس اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری بھی سنت و بھرا بیان کریں گے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور پنجاب پاکستان میں قائم ایک نجی کمپنی کے آفس میں 8 دسمبر کو ایک میٹ اپ ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی غفور رضا اتاری نے اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار چلانے کی اہمیت پر گفتگو کی۔ مزید جانیں گے اس مدنی خبر میں۔
8 दिसंबर को पंजाब पाकिस्तान के शहर लाहौर के मैकलो रोड पर कायम एक निजी कंपनी के ऑफिस में मीटअप हुआ, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी, निजी कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव और स्टाफ ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने इस्लामी उसूलों के मुताबिक कारोबार चलाने की अहमियत पर गुफ्तगू की और दीन पर अमल करने की बरकतों के असरात बयान किए। रुकन शुरा ने शुरका को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश करते हुए आलमी सतह पर होने वाली दीनी और फलाही खिदमत से भी आगाह किया। शुरका ने दावत इस्लामी की खिदमत को सराहते हुए अपने इदारे और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने, सुन्नतों को अपनाने और नेकी के कामों में ताउन की अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। हमारे सारे कोलीग्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स की तदरीस और उनके इखलाकी तरबियत उन्होंने फरमाई, उसका मैं समझता हूँ बहुत नफ़ा बख्श नशिस्त थी, मुख्तसर नशिस्त थी, जिसमें पर्ल्स ऑफ विज़डम सुनने को मिले हाजी साहब से। दुनियावी मामलात को एक तरफ रखते हुए आखिरत की और एक अच्छे किरदार के हवाले से उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी एक तरकीब दी। दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी दुनिया में रहते हुए करनी चाहिए ताकि हमारी जो अगली मंजिलें हैं वो आसान हो। कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे फैमिलीज़ के लिए, हमारे ओवरऑल जो जहाँ पे हम रहते हैं पूरे एक इदारे के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है, तो इस तरह के सेशन होने चाहिए। मीटअप के आखिर में रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने दुआ करवाई और शुरका से मुलाकात भी की। सियालकोट पंजाब पाकिस्तान के इलाके गोहतपुर की एक मस्जिद में 14 दिसंबर 2025 को मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद अली रज़ा अत्तारी के वालिद मरहूम के इसारे सवाब के लिए इज्तिमा का इनेकाद किया गया। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। 14 दिसंबर को पंजाब पाकिस्तान के शहर सियालकोट के इलाके गोहतपुर में कायम जामा मस्जिद हनफिया गौसिया में मुबल्लिग दावत इस्लामी और नातखा मोहम्मद अली रज़ा अत्तारी के वालिद मरहूम हाजी रमजान नक्शबंदी के चहलम के मौके पर इसाले सवाब इज्तिमा हुआ, जिसमें मरहूम के अहले खाना, रिश्तेदार और मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने वालिदैन की खिदमत का सिला के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को नेक आमाल करने, नेकी के कामों में हिस्सा लेने, इल्म दीन सीखने, नमाजों की पाबंदी करने और काफिलों में सफर करने की तरगीब दिलाई। आखिर में रुकन शुरा ने हाजी रमजान नक्शबंदी और दीगर मरहूमीन के लिए दुआ करवाई और शुरका से मुलाकात भी की। दावत इस्लामी के इशाअती शोबे मकतबतुल मदीना ने 5 दिन के आलमी बुक फेयर 2025 में हिस्सा लिया, जहां मकतबतुल मदीना के तहत शाइअ होने वाली इस्लामी कुतुब का एक ऐसा खजाना क़ारिईन की दिलचस्पी के लिए रखा हुआ था जिस पर लोगों का तांता बंधा रहा, जबकि फैजान कुरान, डिजिटल पेन और मिस्की इत्र भी आशिकान रसूल की तवज्जो का मरकज बने रहे। मजीद देखेंगे मोहम्मद अमजद कादरी की रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर कराची में मुनाकिद होने वाले आलमी बुक फेयर 2025 में दावत इस्लामी के शोबा मकतबतुल मदीना ने भी हिस्सा लिया। इस बुक फेयर में कुरान पाक के मुख्तलिफ ज़बानों में तराजिम, इस्लामी कुतुब, फैजान कुरान, डिजिटल पेन और मिस्की इत्र को खुसूसी रियायत के साथ पेश किया। मुताले के शौकीन अफराद ने वक्तन फवक्तन मकतबतुल मदीना के स्टॉल का दौरा किया और वहाँ मौजूद इस्लामी कुतुब में दिलचस्पी दिखाई और इसका मुताला करने के लिए इसकी खरीदारी भी की। दूसरी जानिब मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर मुताला के शौकीन अफराद ने जहाँ अपनी पसंदीदा कुतुब खरीदी, वहीं खुशबू के दिलदादा अफराद ने मिस्की इत्र में भी दिलचस्पी दिखाई। एडवाइजर गवर्नर सिंध सैयद तारिक मुस्तफा ने मकतबतुल मदीना के स्टॉल का दौरा किया और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ कुतुब का मुताला किया और अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दावत इस्लामी का जो मकतबतुल मदीना का बुक प्रिंटिंग सेक्शन है उसकी स्टॉल पर मैं सब बैठा हूँ। किताबें मैंने देखी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत के ऊपर किताबों का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। तो दावत इस्लामी एक बेहतरीन काम कर रही है। इनकी टीम, हबीब अत्तारी साहब, इनके ये साथी जो नौजवान इस स्टॉल पे मौजूद है, इनसे ये सब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मकतबतुल मदीना की किताबें दीन इस्लाम के करीब करती हैं और उनमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने से मुताल्लिक वाज़ेह और आसान अल्फाज में समझाया जाता है। ये हमारे जो मोहम्मद इलियास साहब कादरी साहब की जो तमाम किताबें, मैं तो उसका दीवाना हूँ बिलखुसूस। मेरे पास तो काफ़ी कलेक्शन है। तो मैं भी यही मैसेज दूंगा कि अगर आपको इस्लामी मालूमात है और आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से कामयाब रहना चाहते हैं तो दावत इस्लामी की किताब पढ़ें। इसमें से बहुत बड़ी नॉलेज होती है, इसके पढ़ने से आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। आलमी बुक फेयर में लगने वाले मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को बढ़ाने और उनकी बेहतरीन तरबियत के लिए भी मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत की कुतुब भी पेश की गई।
دنیا کے مختلف ممالک کی اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نگران و ذمہ دار اسلامی بہنوں کو ہر سطح پر نیکی کی دعوت عام کرنے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک کی اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو مزید احسن انداز میں آگے بڑھانے کے لیے 15 دسمبر 2025 کو آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ، سب کانٹیننٹ نگران اور ان کے تحت مقرر عالمی مجلس مشاورت کی اراکین اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نگران و ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اپنے اپنے ملک میں ہر سطح پر نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا، نیز مقامی اسلامی بہنوں کو ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں شرکت کے ساتھ شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے دینی کورسز میں داخلہ لینے کی ترغیب دی اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ سیشن میں دینی کاموں کو مزید منظم اور مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں اور آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی گئی۔ آخر میں دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گز کے تحت 9 اور 10 دسمبر کو فیضان صحابیات کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 2025 کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا، آئندہ سال کے لیے نئے اہداف بھی دیے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ 9 اور 10 دسمبر کو دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے تحت فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین پاکستان مجلس مشاورت اور صوبائی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ جامعۃ المدینہ کی رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سال 2025 کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سیشن کے دوران شعبے کی بہتری کے لیے 2026 کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور دیگر اہم امور پر بھی گفتگو ہوئی، جس پر اسلامی بہنوں نے محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق حادثات میں اضافے کی مختلف وجوہات ہیں۔ حفاظتی پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو ہیوی گاڑیوں میں سیفٹی گارڈز کی افادیت بھی ہے، جو کہ بائک سواروں اور چھوٹی گاڑیوں کے تحفظ میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے محمد راشد کی دیکھیں گے ایک خصوصی رپورٹ۔ سیفٹی سیڑوں پہ لگاتے ہیں، ہے فائدہ مند، لیکن ہمارے لوگ پسند نہیں کرتے اس کو۔ اس میں گاڑی والے کا بھی فائدہ ہے، عوام کا بھی فائدہ تھا، کیونکہ بندہ حادثے سے بچ جائے گا۔ سڑک پر چلنے والے ہر فرد کی جان قیمتی ہے، چاہے وہ پیدل ہو، بائک سوار ہو، کار ڈرائیور ہو یا ہیوی گاڑی چلا رہا ہو۔ ٹریفک ماہرین کے مطابق حادثات سے بچاؤ کے لیے صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ سڑک پر چلنے والے تمام ہی افراد کو احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہے۔ ہیوی گاڑیوں میں نصب کیے جانے والے سیفٹی گارڈز بائک سواروں اور چھوٹی گاڑیوں کے تحفظ کے لیے ایک مؤثر حفاظتی اقدام ہے، جو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں جانی نقصان کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈرائیورز اور مکینکس کا کہنا ہے کہ سیفٹی گارڈز کا لگانا دراصل ڈرائیور، مالک اور عوام سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ نہ صرف ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے بلکہ ٹریفک نظام کو محفوظ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقریباً گاڑیوں کو وہ لگے ہوئے ہیں، ایک بار خود لگائے ہوئے تاکہ بائک والا اندر نہ آئے، کوئی حادثہ نہ بنے، کوئی مسئلہ نہ بنے۔ جب روڈ جام ہوتا ہے نا تو یہ بائک والے گھستے ہیں، وہ نیچے آتے ہیں، پتہ چلتا ہے جب ٹریفک چلتی ہے تو ڈرائیور جیسے گاڑی گئے لگا تھا کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے گاڑی کا۔ جن کے نہیں ہے ان کو لگانا چاہیے۔ تو ہم لوگ بھی بولتے ہیں کہ انسان بہت بڑی چیز ہے، کسی کو ہماری وجہ سے کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ ضروری تو ہے، تو سیفٹی بھی ہوتا ہے اس میں، تو خوبصورتی بھی ہوتا ہے، تو لوگوں کی جان کے بھی سمجھ کے سیفٹی ہوتا ہے ان کا۔ ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیورز اور مالکان گاڑی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ حفاظتی تقاضوں کو بھی ترجیح دیں تاکہ سڑکیں سب کے لیے محفوظ بن سکیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق اگر بائک سوار، چھوٹی گاڑیوں کے ڈرائیور اور ہیوی ٹریفک کے ڈرائیور سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنائیں تو حادثات میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ آگاہی، احتیاط اور باہمی تعاون سے محفوظ سفر کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل کیجیے اور اپنی زندگی محفوظ بنائیے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 23 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا